ارسلان نے زیشا کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ دوستو خدا گواہ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ یہ ڈرامہ اب اس موڈ پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے ایک انٹرسٹنگ سٹوری شروع ہو چکی ہے، اور پہلی ایپیسوڈ سے ہی یہ ڈرامہ جو ہے تھا بہت ہی یونیک، اس کا کنسیپٹ لگا، اس کی سٹوری بہت اچھی لگی۔ تو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 4 بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ایپیسوڈ 3 آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اور اب تک کی جو سٹوری ہے بہترین اور لاجواب رہی ہے۔ اس سٹوری میں جو سٹوری ہے، یعنی کہ اس ڈرامہ میں جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک مطلب 2 بھائی تھے، ایک تھوڑا غریب تھا، ایک تھا امیر۔ تو جو غریب تھا اس کی وفات ہوگی، اس کے بعد اس کے بچے جو ہیں وہ امیر کے گھر رہنے لگے۔ امیر جو تھا ان کا تایا ابو، وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ان کو ہماری حیثیت کے مطابق نہ رکھو، ان کو پرانا سا گھر دے دو کوئی۔ تو وہ ان کو ایک چھوٹا سا گھر لے کے دیتا ہے اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور آئے دن اس کی بیوی ان دونوں ماں بیٹیوں کو اپنے گھر بلا کے ان سے کام وغیرہ کرواتی رہتی ہے۔ اور وہیں پہ جو ارسلان ہے وہ زیشا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، زیشا کی زندگی برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ ایک نمبر کا آوارہ لڑکا ہے، یعنی کہ زیشا کے تائی امی کا بیٹا جو ہے ارسلان، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ موقع ضائع جانے نہیں دیتا۔ جب بھی زیشا اکیلی ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، اور زیشا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی بتایا ہے، لیکن اس کی ماں بھی مجبور ہے، کیونکہ وہ ان کے رحم و کرم پہ پل رہے ہیں۔ کیونکہ جو رافع ہے، رافع کی ابھی تک نوکری نہیں لگی، جو کہ زیشا کا بھائی ہے، اس کی ابھی تک نوکری نہیں لگی، تو جس کی وجہ سے وہ سب یہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ جو ارسلان ہے، جو زیشا کی تائی امی کا بیٹا ہے، وہ جو ہے 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے۔ اس کی جو بہن ہے وہ بھی ایک نمبر کی، جیسے کہتے ہیں کہ چال باز لڑکی ہے۔ وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے، باہر کسی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور وہیں پہ اس کے ساتھ دن رات جو ہے ٹائم نکال کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ نہ اس کے پڑھائی پہ کوئی توجہ ہے، نہ ہی وہ کسی کام میں مطلب کہ اچھے کام کی طرف کوئی راغب ہے۔ وہ ہر ایسا کام کرتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، جو لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ سارے کام ایسے کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ارسلان ہے وہ بھی ایسے کر رہا ہے، اور ارسلان کا ایک بھائی ہے سفیان، وہ باہر ہے، اور وہ لڑکا بہت ہی نائس ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی واپسی بھی ہوگی، اس ڈرامے میں اس کی مزید انٹری ہوگی، یعنی کہ اب تو ہم نے دیکھا کہ وہ باہر ہے، وہاں سے 1-2 بار اس کے سین ہمیں دکھائے دیے اور اس کی فون پہ بات چیت ہوئی۔ تو اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ آنے والی 1-2 ایپیسوڈز کے اندر کہ وہ واپس آئے گا، اور جب یہاں پہ آئے گا تو وہ زیشا کو دیکھے گا، اور پہلی نظر میں ہی زیشا کے ساتھ وہ محبت کر بیٹھے گا، اور زیشا کو بھی اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی، کیونکہ وہ کافی ڈیفرنٹ انسان ہے، ان سب سے الگ ہے۔ یہاں پہ جو زیشا کی تائی امی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کا بیٹا ارسلان ہو گیا، اس کی بیٹی ہوگی، وہ نہیں اچھے، وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، وہ ہر وقت ان کو تانے دیتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ ان کا جو تایا ابو ہے، زیشا کا تایا ابو جو کہ حامد ہے، وہ بہت نائس انسان ہے، اور اپنی اولاد کے ہاتھوں وہ مجبور ہے۔ اس کی اولاد جو ہے وہ بگڑ چکی ہے، اور اس کو بگاڑنے کے پیچھے اس کی اپنی ہی بیوی کا ہاتھ ہے، تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ سفیان جو کہ شروع سے ہی وہ باہر چلا گیا تھا، تو اس لیے وہ اپنی ماں کے جو طور طریقے ہیں ان پہ نہیں چلا، اور اپنے باپ کے ساتھ اس کا زیادہ رابطہ رہا، اور وہ اپنے باپ کی طرح ایک بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان بنا ہے۔ اور جب وہ واپس آئے گا تو زیشا کے ساتھ اس کو محبت ہو جائے گی، اور زیشا جو ہے پہلے تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی، اس کو لگے گا کہ یہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہی ہے، شاید مجھے یوز کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ اس پہ یقین ہو جائے گا، ٹرسٹ ہو جائے گا، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے مطلب کہ اظہار محبت کر دے گی۔ اس کے بعد وہ یہ بھی بتا دیا کیونکہ جب ارسلان اس کے ساتھ بار بار بدتمیزی کرے گا تو مجبوراً جو ہے کبھی اس کو جو ہے مطلب کہ جب وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو وہ مجبوراً اس کو بتانا پڑے گا۔ پہلے تو اپنی ماں کو بتاتی ہے، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ حامد کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ زیشا منع کر دیتی ہے کہ ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، اگر ہم بتائیں گے تو تایا ابو جو ہے ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تائی امی جو ہے وہ تو اپنی ہی چلاتی ہے، گھر میں ان کی ہی چلتی ہے، تو یہاں پہ جو تایا ابو ہے ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ خاموش رہتی ہے۔ لیکن جب سفیان آ جائے گا اور ارسلان جو ہے بار بار بدتمیزی کرے گا زیشا کے ساتھ، تو سفیان اس چیز کو نوٹس کرے گا کہ یہ اس کو ٹارچر کرتا ہے، اس کے ساتھ غلط کرتا ہے،
تب وہ اس کو سمجھائے گا کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، لیکن ارسلان کہے گا کہ نہیں میں غلط نہیں کر رہا، ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ سفیان جو ہے وہ ارسلان کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور سفیان جو ہے وہ اپنے باپ کو بتا دے گا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اور ان کا سلوک جو ہے وہ جو ہماری چاچی ہے اور ان کا بیٹا ہے رافع اور ذائشہ جو ہے اس کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ تو ان کو ملازموں سے بھی برا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حامد کو بھی یہ چیز کا پتہ چل جائے گا، اور حامد بھی اس چیز پہ ایکشن لے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ جو ارسلان ہے وہ اپنی محبوبہ کے چکر میں اپنے کافی سارے پیسے ضائع کر چکا ہوگا، اپنی دولت جو ہے وہ گوا چکا ہوگا، اور اس کا باپ حامد جو ہے آخرکار اس کو گھر سے نکال دے گا، کیونکہ اس نے نقصان اتنے سارے کیے ہیں اور ہر جگہ سے اس نے اپنے باپ کی ناک کٹوائی ہے، تو وہ مجبور ہو کے اس کو گھر سے نکال دے گا، اور اس کو ساری جائیداد سے بھی مطلب کہ آگ کر دے گا، اس کو کہے گا کہ یہ جائیداد جو ہے وہ تمہاری نہیں ہے، اور وہ ساری جائیداد جو ہے سفیان کے نام لگا دے گا۔ اور سفیان جو ہے وہ ذائشہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اپنے باپ سے کہے گا کہ بابا میں اس سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ حامد جو ہے وہ مان جائیں گے، وہ کہیں گے تو اس سے بہتر تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں، میرا بھائی تو فوت ہو گیا، اب اس کے بیٹا اور بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی میرے بچوں کی شادی ہو، اور وہ اپنی بیٹی کی بھی شادی جو ہے وہ رافع کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیٹی تو پہلے ہی زین کو پسند کرتی ہے، اور زین جو ہے بہت شاطر لڑکا ہے۔ تو جو حامد ہے وہ جب بات کرتا ہے اپنی بیٹی سے کہ تمہاری شادی رافع کے ساتھ کرنی ہے اور ذائشہ کی شادی جو ہے وہ سفیان کے ساتھ ہوگی، تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی، وہ کہے گی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم پہ اپنی مرضی مسلط کرنے والے، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ اپنی ماں کی زبان ہی بولتی ہے، اور کیونکہ اس کی ماں نے ہی اس کو تربیت دی ہے۔ تو یہاں پہ حامد کو بہت برا لگے گا، اور وہ بتا دے گی کہ میں زین کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے میں نے شادی کرنی ہے، اور آپ سے پوچھنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میں کورٹ میں جا کے اس سے کر لوں گی۔ تو یہاں پہ حامد کو اس چیز کی بہت تکلیف پہنچے گی، وہ اپنے بیٹے سفیان سے کہے گا کہ بیٹا دیکھ لو تم کس طرح کے ہو، اور یہ تمہاری ہی بہن ہے اور تمہارا ہی بھائی ہے ارسلان، یہ کس طرح کے ہے، ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی کہ تم جو ہے بہت اچھے ہو، اور یہ جو ہے اتنے برے لوگ ہیں کہ یہ اپنی ہی چاچی کو اور اپنی ہی آنٹی کو اور اس کے بچوں کو ذلیل کرتے آ رہے ہیں اب تک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، میں ان کے لیے کماتا ہوں، یہ ہر وقت پیسے اڑاتے رہتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اپنی آنٹی پہ یا ان کی اولاد پہ ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرنے دیا، نہ ہی انہوں نے کبھی کیا ہے۔ تو سفیان جو ہے وہ اپنے باپ کی ہی سائڈ لے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو حامد کی بیوی ہے یعنی کہ ارسلان کی جو ماں ہے اور اس کی بہن ہے اور ارسلان جو ہے، ان تینوں کا برا وقت شروع ہو جائے گا، اور فی الحال تو یہ کچھ ایپیسوڈز کے اندر ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ذائشہ کا جینا حرام کرتا ہے ارسلان، اور ذائشہ جو ہے مجبور ہو کے کسی کو بتا بھی نہیں پاتی، اور وہ بار بار اس کو ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ دوستو اس ڈرامے کی سٹوری جو ہے بہت ہی یونیک ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور اس ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ سے لے کر اب تک 3 جو ایپیسوڈ چلی ہیں، یقین مانو 3 کی 3 لاجواب ایپیسوڈ تھی، اور شروع سے لے کر اب تک ہم نے جتنی بھی اس کی ایپیسوڈ دیکھی، یعنی کہ 3 ایپیسوڈ دیکھی، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے لگے کہ یار یہ ڈرامہ بورنگ ہوگا یا اس ڈرامے کی سٹوری اچھی نہیں ہے۔ فی الحال تو اس کی سٹوری بہت ہی لاجواب ہے، باقی آپ کو اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لازمی بتانا ہے، اور اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں۔ تو یہ چھوٹا سا اس کا انٹروڈکشن تھا، اور آنے والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ذائشہ کے ساتھ جب ارسلان غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ذائشہ وہاں سے اپنا بازو چھڑوا کے بھاگ آتی ہے اور اپنی ماں کو آ کے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اس کی ماں کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے کہ کہیں رافع کو اگر پتہ چلے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اور اگر حامد کو پتہ چل گیا تب بھی معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو فی الحال یہ وہ سب کچھ جو ہے برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ارسلان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ شاید اب یہ میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ ارسلان جو ہے نئی سے نئی پلاننگ بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے، اب تو وہ اپنی آنٹی سے یعنی کہ ذائشہ کی ماں سے بھی نہیں ڈرتا، اور وہ اپنی پلاننگز میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ ذائشہ کا غلط استعمال کر سکے، لیکن ذائشہ جو ہے اب اس سے دور دور رہے گی، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس سے جلد جلد جان چھوٹ جائے، اور عنقریب رافع جو ہے ذائشہ کا جو بھائی ہے اس کی بھی نوکری لگ جائے گی، اس کے بعد یہ یہاں سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن حامد نہیں ان کو جانے دے گا، اور یہاں پہ جو حامد اگر ان کو نہیں جانے دے گا تو ارسلان جو ہے اور ارسلان کی ماں اور بہن جو ہے
وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ اب ہم ان کو مزید ٹارچر کریں گے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ بہت لاجواب ہے۔ باقی آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، آپ نے لازمی بتانا ہے کمنٹ کر کے، اور چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے کر دینا ہے۔ اور باقی جو ایپیسوڈز ہیں آنے والی، ان پہ بھی ہم بات کریں گے، اس کی سٹوری اس ڈرامے کی کس جانب بڑھتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ آپ نے اگر ہمیں جوائن کر لیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا، تو ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور ہم اس ڈرامے پہ مزید بات بھی کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔